بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون للنبوی کی 26ویں حدیث کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تم دو لوگوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ صدقہ ہے۔ تم ایک آدمی کو اس کی سواری میں مدد دے دو، پس اس کو کوئی چیز پکڑا دو، یا اس کو اس پر سوار کر دو، یا اس کے سامان کو اسے پکڑا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اچھی بات صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جس کو تم لے کر چلتے ہو نماز کے لیے یہ صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو یہ صدقہ ہے، اور تم جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مزید صدقے کی طرف صدقے والی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد بھی وہی چیزیں ہیں جن کے اندر مالی طور پر تو آدمی کو شاید کسی قسم کے بوجھ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اللہ جل شانہ کے یہاں ان نیکیوں کا اجر مال خرچ کرنے کے برابر دیا جاتا ہے، مالی نیکی کے برابر دیا جاتا ہے۔ کل کی حدیث بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ اسی تناظر میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، نیکی صرف مال پر منحصر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مال کے آ جانے سے نیکی کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، مال کے آ جانے سے نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکی کے مواقع میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مال کی تمنا کرنا، مال کی خواہش کرنا، یہ سوچنا کہ اگر میرے پاس مال آ جائے، وسعت آ جائے تو میں فلاں 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 نیکی کی مد میں خرچ کروں گا، فلاں شخص کی کفالت کر لوں گا، فلاں ادارے کی کفالت کر لوں گا، فلاں طرح کے لوگوں کو معاونت کر دوں گا، کچھ لوگوں کو روزگار فراہم کر دوں گا، کچھ لوگوں کی مالی معاونت کر دوں گا۔ یہ نیت رکھنا یہ اچھی بات ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اجر ملتا ہے بلکہ ہمیں حدیث میں ایک روایت ایسی ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں، اور وہ حدیث بہت عمدہ ہے، اور اس کا تعلق بھی ظاہر ہے کہ نیت کے ساتھ ہے، اور اپنے عزائم کو بلند رکھنے کے ساتھ، اور عزائم کو درست اور مثبت رکھنے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم کا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اور وہ اس مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ افضل المنازل میں ہے، یہ بہت ہی عمدہ منزل میں ہے، یہ عبادت بدنیہ بھی کر رہا ہے، عبادت مالیہ بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے مال کے ذریعے بھی پورا کر رہا ہے، اپنے بدن کے ذریعے بھی پورا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرے درجے کا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن وہ اس مالدار آدمی کی نیکی سے واقف ہے، اس کی مالی
وسعت سے واقف ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ مالدار آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص یہ تمنا کرتا رہتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی وسعت ہو اور مال ہو تو میں اسی کی طرح ان مدوں میں یا اتنے خیر کے کاموں میں خرچ کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ معاملہ اسی شخص کے ساتھ کی طرح کیا جائے گا۔ اس کی نیت کی وجہ سے اللہ جل شانہ یہ کہیں گے کہ تم نے یہ نیت کی ہوئی تھی تو تمہیں تمہاری نیت کے برابر اجر دیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ دونوں اگرچہ مالی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی مالی حیثیت، مالی رتبہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اجر میں یہ تقریباً برابر ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال دے رکھا ہے، یا تیسرا شخص وہ ہے جسے مال دیا ہوا ہے اور وہ فاسق اور فاجر آدمی ہے، وہ ہر ایسی جگہ پر مال خرچ کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی جگہ ہے اور اللہ کی ناپسندیدگی کی جگہ ہے، اور ہر ایسا کام کرتا ہے اپنے اختیار کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے جو اللہ کی ناپسندیدگی کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اقبح المنازل میں ہے، یہ کسی اچھی جگہ پر نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو ری انسٹیٹ کرنا چاہیے، ری لوکیٹ کرنا چاہیے، اسے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا چوتھا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال تو نہیں، بہت مفلس آدمی ہے، لیکن اس کی برائی کے عزائم اسی مال والے کی طرح ہے، وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ اگر اتنا مال مجھے مل جائے تو میں یہ کروں اور میں وہ کروں۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ بہت کمزور ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنی مالی وسعت ہے کہ وہ کوئی برائی کا کام کر سکے، لیکن عزائم اس کے یہی ہیں کہ وہ متاثر ہے ان لوگوں سے جن کے پاس مال ہے، اور وہ اس مال کو شر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ریا میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں، ایسے کاموں میں خرچ کرتے ہیں جو کام اللہ جل شانہ کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو چوتھا آدمی ہے یہ دیکھنے میں اگرچہ کمزور ہے، لیکن معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، چونکہ اس کی یہ بڑی پختہ نیت تھی کہ اگر میرے پاس کبھی مال آئے تو میں اس طرح کروں گا، تو اس نیت کا اس کو کچھ نہ کچھ وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ پچھلی حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے جواب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال لے کر آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس ہر وقت وسعت نہیں ہوتی، ہمارے پاس ہر وقت مال نہیں ہوتا، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنے جو مالدار صحابہ ہیں ان مالدار صحابہ کی مالی نیکیوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بہت ساری ایسی نیکیاں بتا دی جن نیکیوں کے اندر مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جن نیکیوں کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے بدن کے ذریعے ہی وہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، آپ کا بدن ہی آپ کو ان نیکیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو پچھلی حدیث کے اندر بھی امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے تھے جس کے اندر کچھ ایسی نیکیاں تھیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، ان کے لیے مال کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس حدیث میں مزید کچھ نیکیوں کو لے کر آئے ہیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اور مال کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کو خیر ملی ہوئی ہے، مال ملا ہوا ہے اور وہ مال خرچ کر رہا ہے تو یہ لوگ نیکی کر کے اس مال والے کے برابر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی نیکی عمل کے ذریعے ہو رہی ہے اور اس کی نیکی مال کے ذریعے ہو رہی ہے، اور مال کو وہ موجود ہونے کے باوجود جو خرچ کر رہا ہے بہرحال اس کو اس بات کی فضیلت حاصل ہے۔ اگر یہ لوگ اس کی طرح ہو بھی جائیں، اس کو دیکھ کر یہ سارا کچھ پڑھ کے اور ان کو نیکی کا خیال بھی پیدا ہو جائے، تو یقینی بات تو یہ ہے کہ اس کی نیکی کو دیکھ کر ان کو نیکی کا خیال پیدا ہوا، تو اس معنی میں اس کو اجر بہرحال زیادہ ملتا رہے گا۔ قرآن کریم نے مال کو خرچ کرنے والے لوگوں کے بارے میں جو تعبیر اختیار کی ہے اس تعبیر کے اندر مفسرین نے بہت خوبصورت 2-3 توجیہیں کی ہیں۔ اللہ نے مال خرچ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ مال کو اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں میں خرچ کرتا ہے۔ اب یہ جو حبی ہے، اس حبی کی ضمیر کے بارے میں مفسرین نے 2 طرح کی روایات ذکر کی ہیں یا 2 طرح کی تفسیر ذکر کی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ اس نے مال کو مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں پر خرچ کیا۔
تو کسی آدمی کو کسی چیز سے محبت ہو اور اس محبت کے باوجود وہ کسی چیز کو خرچ کر دے تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن کریم نے، آپ چوتھے پارے کے آغاز میں دیکھتے ہیں، قرآن کریم اس نیکی کو بہت بڑی نیکی سمجھتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ کرنا نہ شروع کر دو جو تمہیں بہت پسند ہو، ان چیزوں میں سے دینا نہ شروع کر دو جو تمہیں بہت پسند ہوں۔ اور اس کی آدمی کو آہستہ آہستہ عادت اپنانی چاہیے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا۔ آپ کو کوئی خوشبو بہت پسند ہے اور آپ وہ خوشبو لگاتے ہیں اور وہ نفیس خوشبو ہے، اور آپ کا کوئی جاننے والا ہے، آپ کا تعلق ہے کسی کے ساتھ اللہ کے لیے، آپ وہ خوشبو اس کو دے دیتے ہیں اور یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ اللہ کے لیے تعلق ہے، تو یہ آپ نے اللہ کے لیے ایک تعلق کی خاطر اپنی پسندیدہ ترین چیز دے دی۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور آپ کو یہ خیال آ رہا تھا کہ مجھے کسی کو جوتا لے کر دینا ہے، آپ نے اس کو عام جوتا لے کر دے دیا، تب بھی آپ نے بڑی نیکی کر لی، تب بھی آپ کی نیکی کوئی کم نیکی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو وہ جوتا لے کر دیا، اس کمپنی کا جوتا لے کر دیا، اس خاص قسم کا جوتا لے کر دیا جو خود آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی یہ نیکی اس نیکی سے بڑی ہوئی ہے۔ اس نیکی میں آپ نے اسے جوتا دیا تھا اور یہاں آپ نے اس کو وہ جوتا خرید کر دیا ہے جو جوتا آپ کو اپنے لیے پسند ہے، جو جوتا آپ خود اپنے لیے خریدنا چاہتے ہیں، یہ جوتا جو آپ خود استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بات جب ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بہت سارے شریعت کے احکامات کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ بڑی عجیب اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ اب چل رہا ہے اور آگے صدقہ فطر کا زمانہ آئے گا اور صدقہ فطر دینے کی بات آئے گی، تو صدقہ فطر کے اندر 4 چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے۔ تو اس معاملے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں جو سب سے کم درجے کی چیز ہے، جو سب سے سستی چیز ہے، اگر گندم ہے تو 100 روپے کے قریب ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے، ہم وہ گندم اسے دے دیتے ہیں۔ ہم 100 روپیہ اپنی طرف سے پورے رمضان کا صدقہ فطر دیتے ہیں۔ یہ ہم 100 روپے سے اوپر اس لیے نہیں جا پاتے، ہم تھوڑا سا بلند ہو کر کھجور تک اس لیے نہیں جا پاتے جو 200، 250، 300، اچھی کھجور 300، 400 روپے کلو ہے، تو ہم اس تک اس لیے نہیں جا پاتے کہ ہمیں ابھی تک یہ ادراک نہیں ہوا کہ اللہ کے راستے میں اچھی چیز دینے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں نفیس چیز دینے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کھجور سے بڑھ کر کشمش کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے جو ظاہر ہے کہ کھجور سے بھی مہنگی ہے، 1000 کے قریب تک یا اس سے بھی زیادہ اس کا ریٹ ہو جاتا ہے اور اس کی قیمت بن جاتی ہے۔ ہم اس پہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب شریعت نے گندم کی اجازت دے دی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یقیناً گندم دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور یقیناً صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی بھی شخص اگر گندم دے دے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی یہ سوچے کہ اگر کوئی مجھے 100 روپیہ دے تو کیا مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی، یا اگر کوئی مجھے 1000 روپیہ دے، 1500 روپیہ دے، 2000 روپیہ دے تو زیادہ خوشی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ 2000 روپیہ دینا زیادہ خوشی کا باعث ہے، اور مال کی محبت کے باوجود 100 روپیہ خرچ کرنا مشکل ہوگا، لیکن 1000 روپیہ خرچ کرنا زیادہ مشکل ہوگا۔ لیکن آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ جل شانہ کی قرب آپ کو حاصل ہوگا اور نیکی کا بلند درجہ حاصل ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آت المال علی حبہ، اس کا تعلق ہے مال کی محبت کے ساتھ، کہ محبت کے باوجود یہ مال خرچ کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی بہت ہی خوبصورت ایک اور توجیہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ یہ فرمانا چاہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اس نے مال کو اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کی بنا پر، یا اللہ کی محبت کے حصول کے جذبے کے تحت دینا شروع کر دیا۔ گویا اس مال کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ گئی کہ یہ جو مال کو خرچ کر رہا ہے یہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ یہ مال اللہ کی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جب اللہ کی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو میں اسے خرچ کروں گا۔ اور اگر یہ ہم اس مفہوم کو لیں تو ہمیں حدیث میں اس مفہوم کی وضاحت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، یا اللہ میں صرف آپ سے آپ کی محبت کا سوال نہیں کرتا، بلکہ یا اللہ اس شخص کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، تاکہ میں اس حلقے کا حصہ بن جاؤں، اس سرکل کا حصہ بن جاؤں جو آپ کی محبت کرنے والوں کا سرکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ اس عمل کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں،
وحب عمل یقرب الی حبک، کہ اللہ اس عمل کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو آپ کی محبت کے قرب کا ذریعہ بن جائے، جو آپ کی محبت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ مال اگر موجود ہوگا تو ظاہر ہے اس سے خیر کے کام ملیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ یقیناً مال کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بہت سارے کام مال کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ پہلو بھی ہمیں ملتا ہے کہ مال کی موجودگی کی وجہ سے آدمی کے خیر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ بات ہمیں عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلتی ہے۔ غالباً یہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً یہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو بڑے سردار تھے مدینہ منورہ میں، ایک سعد ابن معاذ اور ایک سعد ابن عبادہ، دو سعدین تھے۔ سعد ابن معاذ کا تعلق غالباً اوس سے ہے اور سعد ابن عبادہ کا تعلق غالباً خزرج سے ہے۔ غالباً سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سعد ابن عبادہ کے پاس ایک جفنا تھا۔ جفنا کہتے ہیں اس برتن کو جس برتن کے اندر کچھ لوگ کھانا کھا سکیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ دودھ جمانے والا ایک برتن ہوتا ہے، آپ بازار میں جب دہی خریدنے جاتے ہیں تو دہی جمانے والا ایک برتن ہوتا ہے جس کے اندر دہی بیچا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس دہی والے برتن کے اوپر کچھ کھانا ڈال دیا جائے تو کم از کم 4 5 6 لوگ آسانی سے بیٹھ کر اس برتن کے اندر کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو جفنا تھا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس جفنا کے اندر یہ جو ایک برتن تھا، ایک پرات سی تھی، آپ پرات کا مطلب سمجھتے ہوں گے کہ وہ برتن جس کے اندر ہمارے ہاں عام طور پر کوئی چیز بنانی ہو، کوئی چاول صاف کرنے ہو، کوئی دال صاف کرنی ہو، عام طور پر ہمارے ہاں اگر آٹا گوندنا ہو تو اس آٹے کو گوندنے کے لیے جو برتن استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً جفنا کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی وہ برتن جس برتن کے اندر آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، یا جس کے اندر آپ چاول صاف کر رہے ہیں، یا جس کے اندر آپ دال صاف کر رہے ہیں، یا کوئی چیز رکھ رہے ہیں جس کے اندر 4 5 7 لوگ کھا سکتے ہوں، اور اس کو سمجھنا ہو تو دہی کا جو برتن ہے جس میں دہی جمایا جاتا ہے، تقریباً یہ جفنا اسے کہا جا سکتا ہے۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب انصاری صحابی ہیں اور مالدار صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا ایک جفنا تھا، ان کا ایک برتن تھا، اور اس برتن کے اندر یہ کھانا بنوایا کرتے تھے۔ ان کا جو برتن تھا اس برتن کے اندر یہ کھانا بنواتے تھے، اور اس کھانے کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت ہی دلچسپ انداز میں پیش کیا کرتے تھے۔ اس کا پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کرتے رہتے تھے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کس زوجہ مطہرہ کے گھر جانا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے زائد ازواج مطہرات تھیں، آپ علیہ السلام کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع پہ ہر روز تقریباً ایک بیوی کے گھر سے دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اس بات کا پتہ تھا اور ان کے پاس مال بھی موجود تھا، تو انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ کام شروع کیا۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ انہوں نے اس برتن کے اندر مستقل طور پر کھانا بنوانا شروع کر دیا۔ ان کا یہ جو جفنا تھا، اس جفنا کے اندر کھانا بنایا جاتا تھا، اور یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس زوجہ مطہرہ کے گھر جانا ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے سے پہلے یا آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت سعد بن عبادہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اس جفنا کو ان کے گھر پہنچ جانا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے گھر جائیں تو آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ آج ان کے گھر والوں نے کچھ پکایا ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے مزاج میں خرچ کرنا تھا، گھر والوں کے مزاج میں خرچ کرنا تھا، اور اتنا زیادہ خرچ کرنا تھا کہ بعض خرچ کرنے والیاں آپ علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں ان کے بارے میں نام ہی ان کا ام المساکین رکھتی ہیں۔ جیسے زینب کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اہلیہ جو تھیں ان کا نام ہی ام المساکین پڑ گیا تھا۔ اتنا خرچ کرتی تھیں کہ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ تو مساکین کو پالنے والی ہیں، مساکین کی ماں ہیں، جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ زینب کے پاس چلے جائیں۔ تو آپ علیہ السلام جس اہلیہ کے گھر جاتے تھے تو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں آج کیا کیفیت ہے، کھانا بنا ہے نہیں بنا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف
قسم کے زمانے رہے ہیں، تنگی کا زمانہ بھی رہا، اور آخری زمانہ تھوڑی سی فراخی کا تھا جب خیبر فتح ہو گیا. اس سے پہلے تنگی رہی ہے، جنگیں رہی ہیں. 27 تو آپ علیہ السلام کے وہ غزوات ہیں جس میں آپ علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور پھر بعض اوقات تو پورے سال میں مسلسل ہر مہینے کوئی نہ کوئی سریہ جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی غزوہ ہو رہا ہے. تو اس تناظر میں کوئی اتنا زیادہ وسعت نہیں تھی، نئے نئے لوگ ہجرت کر کر آئے تھے، تو اس وجہ سے کوئی اتنا زیادہ مال نہیں تھا. تو حضرت سعد ابن عبادہ کو ایک بہت ہی عمدہ خیال آیا، چونکہ وسعت تھی، مال تھا، کھجوروں کے باغات تھے، اور اچھا خاصا سردار آدمی تھے. تو انہوں نے ایک جفنا بنا لیا، ایک برتن بنوا لیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس برتن کے اندر کھانا ہوتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سرید بنوا لیتے ہوں یا کوئی بھی طرح کا کھانا بنوا لیتے ہوں. اور اس کے بارے میں جو روایت آتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: کان عند سعد ابن عبادۃ جفنۃ یدور مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار، کہ سعد ابن عبادہ کا ایک جفنا تھا، ایک برتن تھا، ایک پرات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گھومتی تھی جہاں جہاں آپ تشریف لے جاتے تھے. یدور مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار. آپ علیہ السلام اگر آج میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں تو سعد کا جفنا وہاں پہنچ جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کل ام حبیبہ کے گھر میں ہیں تو آپ علیہ السلام کا جفنا وہاں پہنچ جائے گا. پرسوں اگر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہے تو جفنا وہاں پہنچ جائے گا. ترسوں اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے تو وہاں پہنچ جائے گا. نرسوں اگر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے تو وہاں پہنچ جائے گا. یہ ایک پکا معمول بنا لیا تھا کہ آپ علیہ السلام جہاں تشریف لے جائیں گے وہاں پر یہ جفنا جایا کرے گا، یہ کھانا جایا کرے گا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی زحمت نہ ہو، ان کے گھر والوں کو کوئی زحمت نہ ہو. ذرا تصور کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سعد ابن عبادہ نے اس بات کی وجہ سے کتنی دعائیں لی ہوں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس عمل کی وجہ سے کتنی دعائیں لی ہوں گی کہ آپ جا رہے ہیں کسی بیوی کے گھر میں اور آپ کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ آج جب ہم جائیں گے تو کھانے کے لیے کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعد کا برتن وہاں پہنچ جائے گا، اس کے اندر کھانا موجود ہوگا. حضرت سعد کے بارے میں روایات میں یہ بات تو ہمیں ملتی ہے کہ جفنا ہے، لیکن ایک جگہ پر اس جفنا والی روایت کے ساتھ ان کی ایک دعا بھی ملتی ہے، اور وہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ مال بعض اوقات آدمی کو خیر کے کاموں میں کتنا آگے لے جاتا ہے، اور مال جب آدمی کے پاس موجود ہو تو اس کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات کتنی خیر حاصل کر لیتا ہے. حضرت سعد کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے، روایت وہی ہے کہ کان عند سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جفنتاً یدور مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار. لیکن اس کے بعد ایک جملہ ہے جو حضرت سعد کے جذبات کا اظہار کرتا ہے. حضرت سعد کہا کرتے تھے وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مَالًا فَإِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْفِعَالُ إِلَّا بِالْمَالِ. یا اللہ مجھے مال عطا فرمائیے، اس لیے کہ نیکی کے بعض کام مال کے بغیر ممکن نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثار کر دینا بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا اور باہر کھڑے رہنا، اور ایک صحابی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ باہر موجود رہے کہ آپ علیہ السلام باہر نکل سکتے ہیں اور ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ باہر نکلے تو کہا کہ مجھے اس وقت رات کے وقت یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں کوئی میری حفاظت کے لیے موجود ہے یا نہیں ہے. میں باہر نکلا اور تمہیں دیکھا تو بڑا اطمینان ہوا. بڑی دعائیں دی آپ علیہ السلام نے. آپ علیہ السلام ایک موقع پر آرام فرما رہے ہیں اور ایک صحابی کہتے ہیں میں اس لیے ساتھ ہو گیا تاکہ آپ علیہ السلام کے وضو کا بندوبست کر سکوں، آپ علیہ السلام کے رات کی عبادت کے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو ایک شخصیت ایسی ہے جو آپ علیہ السلام کی جوتیاں سنبھالتی ہے. ہمیشہ وہ آپ علیہ السلام کی جوتیاں لے لیتے ہیں، لے کے سنبھال لیتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور جب آپ اٹھ کر واپس تشریف لے جانے کے ارادے سے نکلتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی جوتیاں واپس رکھ دیتے ہیں. ان کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. ایک صحابی ہیں جن کے پاس آپ علیہ السلام کا تکیہ رہتا ہے. وہ آپ علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں مجلس میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام تشریف رکھنے لگیں تو ان کو تکیہ پیش کر دیں تاکہ آپ علیہ السلام آرام سے تشریف رکھ لیں.
ایک آدمی ہے جن کا نام صاحب الطہور ہے، جو آپ علیہ السلام کے وضو کا بندوبست رکھتے ہیں، وضو کے سامان اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کو صحابہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک وضو کی ضرورت پڑے تو وضو کا سامان فراہم کر دیا جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سارے نام ان کے ہیں، صاحب الطہور، صاحب النعلین، صاحب الوسادہ، صاحب المیزہ۔ لیکن یہ ساری خدمتیں وہ ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق مال سے ہے، لیکن اکثر کا تعلق جو ہے وہ بدنی خدمت کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ صحابہ جو مالی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی مالی اعانت کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی راحت میں اضافہ ہو رہا ہے، آرام میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی تفصیل سے سعد ابن عبادہ کا ذکر کیا۔ تو حضرت سعد کی یہ جو دعا ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یقیناً وہ دعا اس لیے نکلتی تھی ان کے دل سے کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کا میرے پر کتنا فضل ہے کہ اللہ جل شانہ کے اس فضل کے نتیجے میں ہر روز آپ علیہ السلام کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں۔ کسی آدمی کو ایک دفعہ، دیکھیے حدیث کی کتابوں میں آپ کو واقعات ملتے ہیں کچھ، حضرت جابر کی بیوی نے رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے، اور اس دعوت کے نتیجے میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مسلسل اس دعوت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ہمیں ایک موقع پر پتہ چلتا ہے کہ غالباً ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں اس دعوت کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً بلایا اور کہا کہ ہم اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہماری دعوت بھی قبول فرما لیں، اور ہمارے گھر میں کسی جگہ پر نماز پڑھ کر اس کو مسجد بنا دیں۔ گھر کے اندر ایک جگہ ہم مخصوص کرنا چاہ رہے ہیں جہاں ہم عبادت کیا کریں گے، دن کو نمازیں ساری 5 وقتہ نمازیں پڑھ لیا کریں گے، رات کو تہجد پڑھ لیا کریں گے، تاکہ گھر کا ایک حصہ عبادت کے لیے مخصوص ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں، ہماری دعوت قبول فرمائیں، ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور اس جگہ ایک دفعہ عبادت کر کے، نماز کا آغاز کر کے اسے مسجد ڈکلیئر کر دیں تاکہ ہم اپنے گھر کی مسجد سے قرار دے دیں۔ ایک صاحب ہیں جو درزی ہیں، اور درزی ہونے کی باوجود ان کی شاید ان کو وسعت حاصل تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور ہمیں حدیث کی کتابوں میں اس دعوت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کو ایک آدھ موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا ہے اور دعوت کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس خدمت اور دعوت کا حدیث کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمیں یہ سعادت ایک مرتبہ نصیب ہو جاتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کر سکتے، آپ علیہ السلام کی دعوت کر سکتے، کوئی کھانے کی چیز پیش کر سکتے۔ اور جو صحابی ایک دفعہ یہ اعزاز حاصل کر چکا ہوگا اسے اس پر کتنا فخر ہوتا ہوگا، کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کتنا احساس ہوتا ہوگا اس احسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ذرا تصور کیجئے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ اپنے مہمان بنا رہے ہیں۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، کل یہ عرض کرنے سے رہ گئی تھی اور اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا کہ یقیناً ان عبادتوں کا بہت اجر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر کا بہت اجر ہے۔ یہ مالی عبادت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، لیکن جس شخص کو مالی عبادت کی توفیق مل رہی ہے ظاہر ہے، اور وہ ساتھ ہی یہ نیکی بھی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اور کل کی حدیث کے حوالے سے ہی یہ بات ذکر کرنے سے رہ گئی کہ وہ مالدار صحابہ جن کو پتہ چلا کہ جناب یہ تو ایک وفد گیا ہے اور وہ ہمارے مال کے برابر ہونا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص طریقہ بتا دیا ہے، ایک راستہ بتا دیا ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے مال کے برابر ہو جائیں گے، تو وہی حرص آگے بڑھنے کی۔ تو ان صحابہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے ان کو یہ نیکیاں بتائی ہیں، اللہ کے رسول ہم نے بھی وہ نیکیاں کرنی شروع کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو تب تو اللہ جل شانہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے گا۔ تو ان لوگوں کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، مالی عبادت بھی کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے برابر آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم مال بھی خرچ کریں گے، نیکی بھی کریں گے۔
تو پتہ چلا کہ جو نیکی کرنے کا جذبہ ہے اس جذبے کے اندر یہ خیال رہنا چاہیے کہ جہاں مال خرچ ہو سکتا ہو وہاں مال خرچ کر دیا جائے، اور اگر مال خرچ کرنے کی جگہ نہ ہو تو تب بھی نیکی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بہت سارے جوڑ ہیں، ان کی تعداد حتمی طور پر تو ظاہر ہے کہ یہ میڈیکل سائنس کا معاملہ ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تعداد اس کی سینکڑوں میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ 300 سے زائد ہے، بعض کا کچھ خیال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میڈیکل سائنس کا معاملہ ہے۔ جتنے بھی جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ انسان کے ہر جوڑ کی نعمت کی شکر کی ادائیگی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے۔ صحابہ پریشان ہو گئے ہوں گے اس سے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف اپنی انگلیوں کے جوڑوں پر غور کر لیں، انگوٹھے میں اگر ہم دیکھیں تو انگوٹھے کے اندر 3 جوڑ ہیں یا 2 جوڑ ہیں، اسی طرح پھر اگر ہم اپنے ہاتھ کی ساری انگلیوں کے جوڑوں کو گنیں اور پاؤں کی انگلیوں کی جوڑوں کو گنیں اور کوہنیوں کے جوڑوں کو گنیں، گھٹنے کے جوڑوں کو گنیں، ہماری گردن کے اندر جو جوڑ ہیں ان کو گنیں، ہماری ٹانگوں میں جو جوڑ ہیں ان کو گنیں، اور پتہ نہیں کتنے ایسے جوڑ ہوں گے جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور اللہ نے وہ جوڑ ہمارے جسم میں بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی حرکت درست رہتی ہے۔ گھٹنے آرام سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، پاؤں آرام سے مڑ جاتا ہے، پاؤں سیدھا ہو جاتا ہے، کلائی مڑ جاتی ہے، کلائی سیدھی ہو جاتی ہے، گردن مڑ جاتی ہے، گردن سیدھی ہو جاتی ہے، دائیں طرف کو گردن مڑ جاتی ہے، بائیں طرف کو۔ پتہ نہیں کتنے جوڑ ہوں گے ہمارے جسم کے اندر جو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے بعض ہمیں محسوس ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے بھی ممکن ہے جن کا ہمیں احساس ہی نہ ہوتا لیکن وہ جوڑ موجود ہوں۔ تو صحابہ کو یہ بات جب صحابہ نے سنی ہوگی تو ایک دفعہ تو پریشانی ہوئی ہوگی، اس میں صحابہ صفہ بھی ہوں گے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی ہوگی تو ظاہر ہے کہ مسجد نبوی کے اندر امید ہے فرمائی ہوگی، تو اس میں تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس اتنا تھوڑا کپڑا ہوتا تھا کہ بمشکل اس کپڑے سے اپنے سطر کو ڈھانپتے تھے، اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کہیں سے کچھ آ جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں گے اور کہیں گے کہ آ جاؤ اور آ کر کھا لو، اور اگر نہیں آئے گا تو اپنے جسم پر چھوٹا سا کپڑا لپیٹ کر رات کو مسجد نبوی میں ہی سو جائیں گے اور ساری رات بھوک میں گزار دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا اور دین سیکھنے کے لیے موجود رہنا ہوتا تھا، تو ظاہر ہے اس مجلس کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہوں گے۔ جب انہوں نے سنا ہوگا کہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے تو ان کو ایک دفعہ تو تشویش ہوئی ہوگی کہ ہم اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئیں جس سے ہم یہ صدقہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، آپ نے فرمایا تعدلوا بین اثنین صدقہ، دیکھو تم 2 لوگوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ صدقہ ہے۔ 2 لوگ ہیں وہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور تم ان کے درمیان جا کر کسی معاملے میں الجھ رہے ہیں، معاملہ سلجھ نہیں رہا، تم ان کا معاملہ سلجھا دو تو یہ صدقہ ہے۔ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کسی بات پر اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تم ان کا فیصلہ کرا دو جس کے نتیجے میں ان کے حالات معمول پر آ جائیں، ان کے تعلقات درست ہو جائیں، یہ صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا، تم دیکھ رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ پس منظر مختلف ہے لیکن آج بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ ایک آدمی سوار ہونا چاہتا ہے اور وہ بوجھل ہے، اس کا وزن زیادہ ہے تھوڑا سا، تم اس کو سوار ہونے میں مدد دے دو، یا اس کا وزن تو زیادہ نہیں ہے لیکن سواری کچھ بلند ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اونٹ پر سوار ہونا چاہ رہا ہے، خاتون ہے وہ اونٹ پر سوار ہونا چاہ رہی ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص اونٹ پر سوار ہونا چاہ رہا ہے لیکن اسے تھوڑی سی مشقت کا سامنا ہے، آپ جا کر اسے اپنا کندھا پیش کر دیتے ہیں کہ میرے کندھے پر ایک ہاتھ کا وزن ڈال کے دوسرے ہاتھ سے آپ اوپر چڑھ کر سوار ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاتون سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور اس سے اونٹ پر سوار نہیں ہوا جا رہا، تو آپ وہاں چلی جاتی ہیں اور آپ اس کی تھوڑی سی مدد کر دیتی ہیں اس اونٹ پر سوار ہونے میں۔ کوئی گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے سوار ہونا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ اس کو گھوڑے پر سوار ہونے میں مدد کر دیتے ہیں۔ یہ جو اونٹ پر سوار ہونے کی مدد ہے یہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ آدمی اپنا گھٹنا نیچے رکھتا ہے زمین پر، اور جس نے سوار ہونا ہوتا ہے وہ گھٹنے پر پاؤں رکھتا ہے اور پاؤں رکھ کر سوار ہو جاتا ہے۔
یہ پورا پس منظر ہے اس اونٹ پر سوار کرنے کی اعانت کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی تو اگلے دن رسول اللہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً بنا کیا تھا، تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہونے لگی اونٹ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا پیش کیا، اور اس گھٹنے کو پیش کرنے کے نتیجے میں حضرت صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور پاؤں رکھ کر وہ سوار ہو گئیں، اور یہ عرب کا عام دستور تھا۔ تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کو سوار ہوتے ہوئے، اپنے گھر والوں کو اترتے ہوئے مدد کروا دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم کسی آدمی کو اس کی سواری کے اوپر مدد کر دو اور وہ سواری پر اس کو آسانی سے چڑھوا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم کتنی دفعہ دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس صبح اور شام ہوتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہر روز اس طرح کی نیکی کا کہیں نہ کہیں موقع مل رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں نیکی کے اس تصور سے آگاہی نہیں ہے، ہمیں یہ احساس نہیں ہو سکا آج تک کہ یہ بھی نیکی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہم اتنی بڑی نیکی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور وہ جو شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ یہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی یہ نیکی اس کے لیے کتنی سہولت کا باعث بن رہی ہے، اس کا ہمیں بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں صبح شام کہ ہم جب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یا ہم باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو کتنی ہی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہے، خاتون ہے اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہے، اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے لیے گاڑی میں سوار ہونا تھوڑا سا مشقت کا کام ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ان کو سوار ہونے میں مدد دے دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جاننے والا، آپ کا کوئی کولیگ، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، اس کے پاؤں میں کوئی موچ آئی ہوئی ہے، اس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس کو چلنے میں تھوڑی سی دقت ہے، آپ اس دقت سے واقف ہیں، اور وہ اپنی گاڑی سے اترنے کے لیے جب آیا تو آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا اتار لوں تو اس کی دقت میں کچھ کمی آ جائے گی، لیکن آپ صرف اس وجہ سے یہ کام نہیں کرتے کہ آپ کو اس نیکی کا احساس نہیں ہے کہ یہ بغیر مال خرچ کیے مال خرچ کرنے کے برابر ہے، لہٰذا ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم کتنی ہی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے تعلق والوں میں سے کسی شخص کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، اور اس طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے اس کے لیے گاڑی کے اندر سوار ہونا یا گاڑی سے اترنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی تھوڑی سی مدد کر دیں، آگے بڑھ کر اس کو گاڑی میں سوار کروا دیں یا گاڑی سے اتار دیں تو کتنی آسانی ہو جائے گی۔ ہم سفر کرتے ہیں جہازوں میں، ٹرینوں میں، گاڑیوں میں، بسوں میں، کتنی ہی دفعہ ہمارے سامنے یہ نیکی کا موقع آتا ہے کہ ہم میٹرو میں جا رہے ہیں اور اس میٹرو کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سے آگے جو شخص ہے، جو بابا جی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں چڑھ سکیں گے، اور ہم اگر ان کو پکڑ کر چڑھا دیں تو ان کو آسانی ہو جائے گی، یا ہم اتر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے آگے، ہم سے پیچھے جو شخص ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں چڑھ پائے گا، تو ہم اس کی مدد کر دیں تو یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ صدقے کے برابر ہے۔ دوسری بات جو آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ تم اس کا سامان اس کو پکڑا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم اس نیکی کو بھی بہت دفعہ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارا یہ کام بھی نیکی بن سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی سامان لے کر آ رہا ہے، اس کے پاس 2-3 بیگ ہیں، اس کے پاس کچھ سامان ہے، اور وہ گاڑی کی طرف آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں چابی ہے، اور وہ چابی سے گاڑی کھولے گا اور پھر سامان رکھے گا، اور اس کے لیے اس کو ظاہر ہے کہ ایک دفعہ اپنے سامان کو، ایک ہاتھ کے سامان کو زمین پر رکھنا پڑے گا۔ ہم وہاں کھڑے ہیں، ہمیں کرنے کا کوئی کام نہیں، ہم بالکل فارغ ہیں، ہم وہاں پر کھڑے کھڑے یہ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اور وہ شخص آتا ہے، وہ اپنے سامان کو پہلے یا تو گاڑی کے اوپر رکھے گا یا زمین پر رکھے گا، پھر اپنی جیب سے چابی نکالے گا اور چابی نکال کر گاڑی کھولے گا۔ ہم اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ نیکی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی چابی آپ کی جیب سے نکال کر آپ کی گاڑی کھول دوں، یا آپ کی جیب سے، آپ کے ہاتھ سے یہ چابی پکڑ کر گاڑی کھول دوں، یا آپ مجھے یہ سامان پکڑا دیں تاکہ اس سامان کو میں آپ کی گاڑی میں رکھ دوں اور آپ اپنی گاڑی کھول لیں۔ اور یہ تو بہت کثرت سے ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کہیں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور اس کی گاڑی ہے، اور یا اس کی بائک ہے یا اس کی کوئی اور چیز ہے، اور کچھ سامان ہے جو وہ اپنی گاڑی میں رکھنا چاہ رہا ہے، کوئی سامان ہے جو وہ اپنی بائک میں رکھنا چاہ رہا ہے، یا اس نے کچھ خریداری کی ہے
اور وہ چیز تیار ہے، اور اب اس کو گاڑی سے اتر کر آنا پڑے گا، اور گاڑی سے اتر کر آ کر وہ سامان پکڑے گا اور وہ سامان رکھے گا، اور ہم اگر اس سامان کو اٹھا کر اس کی گاڑی میں رکھ دیں تو اس کو گاڑی سے اتر کر نہیں آنا پڑے گا، اس کو نیچے اتر کر دوبارہ گاڑی میں سوار ہو کر دوبارہ یہ سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ہم صرف اس وجہ سے یہ کام نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ بالکل اس کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو ہمیں بیٹھے بٹھائے صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی ہی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، بعض اوقات ہم جہاز کا سفر کر رہے ہوں، یا ہم گاڑی کا سفر کر رہے ہوں، یا ہم بائک پہ جا رہے ہوں، یا کسی بھی طرح کا کوئی سفر کر رہے ہوں، کوئی بس وغیرہ پر ہم ہوں، تو اس سفر کے باوجود ہم اگر یہ دیکھیں کہ کسی شخص کے پاس سامان ہے اور اس کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ سامان سمیت بس پہ کیسے چڑھے گا، وہ سامان سمیت جہاز پر کیسے چڑھے گا، اس کا سامان زیادہ ہے یا اس کے بچے اس کے ساتھ ہیں، اور ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ہاتھ سے وہ بیگ لے لیں اور ہم کہیں کہ آپ اپنے، خاتون ہے اور خاتون نے بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ان کا ایک وزنی بیگ ہے، اس کو بھی انہوں نے اٹھا رکھا ہے، الگ سے ایک ہینڈ بیگ ہے، اس کو بھی اٹھا رکھا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے اس بیگ کو گھسیٹتے ہوئے جا رہی ہیں، اور بچے کو بھی سنبھال رکھا ہے، ہینڈ بیگ کو بھی سنبھال رکھا ہے، اور ہم اس کیفیت میں خالی ہاتھ پھر رہے ہیں، اور ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ اپنا یہ سامان مجھے دے دیں تو میں آپ کا سامان سنبھال سکتا ہوں، یا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے بچے کو اٹھا کر آپ کو جہاز کی سیڑھیاں چڑھوا دیتا ہوں، گاڑی کی سیڑھیاں چڑھوا دیتا ہوں، بس کی سیڑھیاں چڑھوا دیتا ہوں۔ آپ ٹرین سے نیچے اترے اور ٹرین ایسے پلیٹ فارم پر رکی جس پلیٹ فارم سے اوپر سے سیڑھیاں چڑھ کے آپ کو باہر نکلنا ہے، اور آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں، آپ چپ کر کے خالی ہاتھ وہاں سے نکل گئے۔ آپ نے اپنے سامنے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا، بہت ساری خواتین کو دیکھا، بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بوجھل تھے، جن کے پاس بہت زیادہ سامان تھا، اور آپ کو ان کا سامان اٹھا کر ان کی مدد کرنے کی توفیق اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا او ترفع له علیہ متاعہ صدقہ، کہ اس شخص کا یہ سامان اٹھا کر دے دینا بھی یہ اس کے لیے صدقہ ہو سکتا ہے، کہ اسے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کی چیزیں آپ کو پکڑا دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے 2 چکر لگیں گے، 3 چکر لگیں گے ان ساری چیزوں کو گاڑی میں رکھنے کے لیے، یا وہ بائک پر ہے اور وہ بائک کو چلانا چاہ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بائک کو چلانے کے بعد ہی وہ سامان رکھے گا، وہ پہلے بائک کو سٹارٹ کرے گا، پھر اس کے بعد اپنی بائک کو کھڑا کرے گا اور جا کر سامان لے کر آئے گا، پھر اس کے اوپر وہ سامان رکھ کے پھر جائے گا۔ آپ نے اس کی جگہ یہ کر لیا کہ آپ نے اسے کہا کہ آپ اپنی بائک سٹارٹ کریں، میں آپ کا سامان آپ کو پکڑا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی نیکی لگ رہی ہے تمہیں، کہ تم نے کسی آدمی کو اس کی گاڑی پہ سوار کر دیا، کسی آدمی کو ٹرین پر سوار کر دیا، کسی آدمی کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کی اونچی گاڑی میں بس پہ سوار کر دیا، بٹھا دیا، یا کسی بیمار کو آرام سے اس کی گاڑی سے باہر نکال لیا، آرام سے بٹھا دیا، اس کا کوئی آپریشن ہوا ہے، آپ ہسپتال میں موجود تھے، آپ ہسپتال سے باہر نکل رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک مریض چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس مریض کے پاس سامان بھی ہے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی سرجری سے گزرا ہے اور اس کو بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے، آپ نے آگے بڑھ کر اطمینان سے اس کو پکڑ کر بڑے آرام سے سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس وقت اس کے دل سے جو دعائیں نکل رہی ہیں ان کی قبولیت اتنی ہی یقینی ہے جتنی یقینی آپ کی تہجد کی دعا کی قبولیت ہے۔ وہ آدمی اس وقت جس راحت اور آرام کا احساس اس کو ہو رہا ہے، وہ راحت اور آرام کے احساس کے نتیجے میں آپ کے لیے جو دعا کر رہا ہے وہ دعا بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان بات بتائی کہ دیکھو یہ جو صبح شام تم جاتے آتے رہتے ہو، ہر وقت تمہارے ارد گرد کبھی کوئی شخص سوار ہو رہا ہے، کبھی کوئی شخص اتر رہا ہے، کبھی کسی شخص کو سامان رکھنے کی ضرورت ہے، کبھی کسی شخص کو سامان اتارنے کی ضرورت ہے، تم اگر یہ کام کر دیا کرو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ بن جائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کر لیا کرو۔ دیکھو تم
سامان نہیں اٹھا سکتے، بوڑھے ہو گئے ہو، یا تمہیں کوئی اور عذر ہے، یا تمہارے بس میں ممکن نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، سامان نہیں اٹھا سکتے، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تم اپنی زبان تو چلا سکتے ہو. اس زبان کو چلانے میں تو کوئی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، زیادہ طاقت صرف نہیں کرنی پڑتی، پیسے صرف نہیں کرنے پڑتے. ایک اچھی بات کر دو گے تب بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا. بکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقہ، ہر وہ قدم جو تم اٹھا کر نماز کے لیے بڑھتے ہو، یہ اس پر تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ نے گھر کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک جگہ ہے، اس جگہ کے اندر کچھ فرصت رہتی ہے، اس جگہ کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہاں 1 2 3 جائے نمازیں بچھائی جا سکتی ہیں اور نماز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. آپ نے ایک طرح سے اس جگہ کو اپنے گھر کی مسجد بنا لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے. صرف عورتوں کو حکم نہیں دے رکھا، مردوں کو حکم بھی دے رکھا ہے. آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها مقابر. یہ جو سنتیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے، اور اسی طرح باقی نمازوں کی، یہ ان کو اگر اپنے گھر میں پڑھ لیا جائے تو زیادہ اجر ہے، زیادہ بہتر ہے. اپنے گھر کے اندر عبادت کا کچھ اہتمام رہتا ہے. آپ اپنی چاشت اپنے گھر میں پڑھ لیں، تہجد اپنے گھر میں پڑھ لیں، آپ اپنی فرض نماز مسجد میں پڑھ لیں اور سنتیں بھی مسجد میں پڑھ لیں، اور وطر آ کر گھر میں پڑھ لیں. تو اس کے لیے اگر آپ اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ متعین کر دیتے ہیں، اور گھر کی خواتین خاص طور پر کوئی جگہ متعین کر دیتی ہیں، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ملتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہم اپنے گھر کے اندر ایک جگہ کو مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے اور وہاں ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھوا دیجیے تاکہ ہم باضابطہ اسے مسجد قرار دے دیں. آپ نے اپنے گھر کے اندر 2 کمروں کا گھر ہے، 3 کمروں کا گھر ہے، اس کے اندر ایک کمرے کو آپ نے مسجد قرار دے دیا. وہ آپ کا سٹور بھی تھا، آپ نے اس کے اندر کچھ جگہ محسوس کی، 2 3 آپ نے وہاں پر جائے نمازیں لگا دی، اور اسے آپ نے اپنا مسجد بھی بنا دی، اور آپ اپنی نمازیں وہاں پر پڑھنے کی عادی ہو گئے ہیں. گھر کے افراد وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. آپ اپنے گھر کے جس کمرے سے وضو کر کے نکلے ہیں اور اس کمرے تک کا جتنا سفر ہے، یہ جتنے قدم آپ اٹھا رہے ہیں، ان قدموں کے بدلے میں آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. آپ اس نیت سے اس کمرے سے جو دور کا واش روم ہے، اس کمرے سے تھوڑا سا ہٹا ہوا واش روم ہے، جس کا فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہے، اس واش روم میں جا کر آپ وضو کر کے آتے ہیں، اور نیت آپ کی یہ ہے کہ میں اس لیے اس کمرے سے وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اس کمرے سے لے کر اس مسجد والی جگہ، یا وہ جگہ جسے میں نے مسجد کے قائم مقام رکھا ہوا ہے اپنی نماز کے لیے، اپنی تہجد کے لیے، گھر کی خواتین نے اپنی فرض نماز کے لیے، اس تک آنے میں ہر قدم پر نیکی ملے گی، تو آپ کو اس کا بھی اجر مل جائے گا. اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ دیکھو یہ تو سارے نیکی کے کام ہیں، یہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانا نیکی کا کام ہے، کسی آدمی کو سامان پکڑا دینا سواری پر، کسی آدمی کو سوار کروا دینا، کسی آدمی کی سوار ہونے میں مدد کروا دینا، اترنے میں مدد کروا دینا، کسی آدمی کو سامان اس کا پکڑ کر اس کو گاڑی میں پکڑا دینا تاکہ اسے اترنا نہ پڑے، اس کی بائک پر رکھوا دینا، اس کی گاڑی سے سامان نکلوا لینا، یا اس کی گاڑی میں سامان رکھنے میں اس کی مدد کر دینا، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے. اور اچھی بات کر دینا، پیدل چل کر آ جانا، یہ سارے کرنے کے کام ہیں. یہ ایسے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، یہ خیر کے کام ہیں. اگر تم خیر کا کام نہ بھی کر سکو تو کم از کم شر کے کاموں سے بچا لو کسی کو، تب بھی صدقہ بن جاتا ہے. تم کہیں پر جا رہے ہو اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا تیل گرا ہوا ہے، اور تم محسوس کر رہے ہو کہ اس تیل کے گرے ہونے کی وجہ سے یہاں سے کوئی گزرے گا تو اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے، اسے چوٹ آ سکتی ہے، کوئی موٹر سائیکل والا گزرے گا تو اس کی موٹر سائیکل سلپ ہو سکتی ہے، پھسل سکتی ہے. تم نے اس نیت سے وہاں پڑے ہوئے تیل کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا، ریت ڈال دی، اسے خشک کر دیا تاکہ وہ پھسلن ختم ہو جائے، تو تمہارا اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو جب تک ہم ظاہری طور پر اٹھا کر پھینکیں گے نہیں تب تک ثواب نہیں ملے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف حدیث کیلے کے بارے میں آئی ہے کہ کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر آپ پھینک دیں گے تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں
کہ تکلیف دہ چیز ہے اور اس تکلیف دہ چیز کی تکلیف کو آپ زائل کر دیتے ہیں تو یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ آپ کے گھر کے باہر جو عام حکومت کا بنائی ہوئی سڑک ہے، اس سڑک کے اوپر ایک گڑھا پڑ گیا ہے، اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس گڑھے کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور اچانک تیز رفتاری میں جب گزرتے ہیں تو بعض اوقات موٹر سائیکل والے کی موٹر سائیکل کو نقصان ہو جاتا ہے، اس کے ٹائر کو نقصان ہو جاتا ہے، یا نقصان نہ بھی ہو تو اگر گھر کے 2 افراد یا 3 افراد موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اچھل پڑتے ہیں اور گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یا کوئی گاڑی آتی ہے بہت تیز رفتاری سے اور وہ اس گڑھے کے اندر جب اس کا ٹائر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں گاڑی تھوڑی سی اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس نیت سے اگر اس گھڑے کو بھر دیا تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے سپیڈ بریکر بنا دیا، اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ہر شخص اپنے گھر کے باہر سپیڈ بریکر بنا دیتا ہے اور اسے اتنا برا بناتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تیز رفتاری سے آئے ہوئے شخص کو نہ تو پتہ چلتا ہے دن کو یا رات کو کہ اچانک سامنے سپیڈ بریکر آ جائے گا، اور وہ بنا ہوا بھی اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے اگر آدمی تیز رفتاری سے گرے تو یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی شخص نے کسی جگہ پر ایسے بے توجہی سے ایک سپیڈ بریکر بنا دیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر وہاں سے موٹر سائیکل والے جب گزرتے ہیں تو یا تو ان کا سامان گر جاتا ہے، یا بعض اوقات کسی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا موٹر سائیکل گر جاتی ہے، یا کم از کم الجھن اور تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے اس سپیڈ بریکر کو تھوڑی سی محنت کر کے، مشقت کر کے بڑا کر دیا، اچھا بنا دیا تاکہ آسانی سے لوگ گزر جائیں، اس پر رنگ کروا دیا، تو آپ کا یہ عمل بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ تو یہ جو ایذا یا اذا جو ہے، اس کو راستے سے ہٹانا، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی گزرگاہ کو آسان کر دینا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دینا۔ آپ کہیں پر موجود تھے اور آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک تار لٹکی ہوئی ہے، اور ہر آنے والا موٹر سائیکل پر جو گزرتا ہے، پیدل گزرتا ہے، اس کو اپنا سر جھکا کر اس تار کے نیچے سے گزرنا پڑتا ہے۔ موٹر سائیکل والے کو بڑا بچا کر اپنے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی رات کے اندھیرے میں گزرے تو شاید اس کو چوٹ آ جائے۔ آپ نے اس تار کو بلند کروا دیا، بلند کروا کر کہیں بندھوا دیا، تو یہ آپ کا صدقہ ہے۔ تو یہ اماطۃ الاذی کا جو تصور ہے، اس تصور کو بڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے، بڑا کھلا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس اماطۃ الاذی سے صرف وہ چیزیں ہٹانا مراد نہیں ہے جو زمین پر پڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہٹوا دینا ہے جس چیز کے ہٹانے کے نتیجے میں آپ کو اندازہ ہو کہ کچھ لوگوں کو اس سے سہولت ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ کام اپنے گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ رات کو بالکل اپنے گھر میں جانے لگے تھے، اپنے کمرے میں جانے لگے تھے سونے کے لیے، اور جب آپ اپنے ڈرائنگ روم سے اٹھے، اپنے مین کامن روم سے اٹھے، تو وہاں سے اٹھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک کرسی صحیح جگہ پر نہیں رکھی ہوئی۔ یہ کرسی ایسی جگہ پر رکھی ہوئی ہے کہ ابھی ہم یہ ساری لائٹیں بند کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں روشنی نہیں ہوگی، تو رات کو اچانک اگر کوئی بے توجہی میں نکلا تو وہ کرسی سے اٹک سکتا ہے یا کرسی سے ٹکرا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے تکلیف ہو سکتی ہے، اور تکلیف نہ بھی ہو تو کم از کم تھوڑی سی تکلیف، تشویش ضرور ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس کرسی کو اس نیت سے ہٹا دیا، آپ کو رات کو سوتے سوتے صدقے کا ثواب ہو گیا۔ آپ اٹھ رہے تھے، آپ اپنے کمرے میں جانے لگے تھے، تو کمرے میں جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ زمین کے اوپر کوئی چھوٹا سا کھلونا پڑا ہوا ہے، چھوٹی سی چیز پڑی ہوئی ہے، چھوٹا سا ڈھکن پڑا ہوا ہے۔ آپ کو یہ خیال آیا کہ کوئی بے توجہی کے اندر اگر اس پر پاؤں رکھ لے گا تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ نے اسے ہٹا دیا، تو یہ آپ کے لیے صدقے کا ثواب مل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوبارہ یہی بات سمجھائی ہے، اور ایک اور حدیث میں جو یہاں پر تو مذکور نہیں ہے، لیکن امام بخاری ایک اور جگہ پر حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور اس کے الفاظ بھی اس کے قریب قریب ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے جوڑوں پر ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ان سب کا ذکر کیا، وہ باتیں جو کل ذکر کی گئی تھی۔ لیکن ایک بات پھر آپ علیہ السلام نے فرمائی، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ اگر کوئی آدمی چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جو سورج نکلنے کے بعد اشراق ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، اور چاشت ہوتا ہے جب سورج اشراق کے وقت سے مزید آگے کی طرف بڑھ جائے، اور زوال اور سورج کے نکلنے کے درمیان کا غالباً جو وقت ہوتا ہے، اس کو چاشت کہا جاتا ہے۔ تو
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صرف 2 رکعتیں پڑھ لے چاشت کے وقت تو اس کو اپنے جسم کے سارے جوڑوں کے مطابق صدقہ کرنے کا اجر مل جاتا ہے۔ کتنا آسان کام ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے عام طور پر یہ 9 10 8 9 10 کے درمیان یہ وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں عام طور پر ہم اپنے گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھروں سے نکل چکے ہوتے ہیں، اپنے دفتروں میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اپنی یونیورسٹیوں میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج پر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں کہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے وضو کر نکلیں، تاکہ اگر کوئی خیر کا کام اللہ تعالیٰ اگر نماز پڑھنے کی توفیق دے دے تو ہم نماز پڑھ سکیں۔ اس نیت سے نکلیں کہ میں اس سے زور کی نماز پڑھوں گا، بھلے آپ کو زور کی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے لیکن آپ کو نماز پڑھنے کا اجر مل گیا۔ آپ اپنے گھر سے نکل پڑے وضو کر کے، اور آپ جو ہی دفتر میں پہنچے، آپ اپنی یونیورسٹی میں پہنچے، اپنے کام کی جگہ پر پہنچے، اور یا آپ اپنے گھر میں ہی موجود تھے وضو کر کے، اور آپ نے وقت دیکھا تو آپ کو لگا کہ چاشت کا وقت ہو گیا اور آپ نے اس وقت 2 رکعتیں پڑھ لی، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر لیا کہ ہر روز تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا اگر تم 2 رکعتیں بھی پڑھ لو تو سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور محدثین نے اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ نماز کے اندر آدمی کا پورا جسم حرکت میں آتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو نماز کے اندر آپ کے پاؤں کے ناخن سے لے کر آپ کے سر کے بال تک ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے۔ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا پورا جسم وہ اس کے اندر آپ کے ہاتھ حرکت میں آ رہے ہیں، پھر آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کی کمر اور آپ کے ہاتھ اور آپ کا جسم کا اوپر کا حصہ، اور پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پورا جسم، پھر سجدے سے اٹھنا اور پھر بیٹھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھ لو چاشت کے وقت، تو اس کے نتیجے میں تمہارے جسم کے سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے آج کی ساری گفتگو کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات سمجھائی کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، مال کے بغیر بھی صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر مال موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس مال کے نتیجے میں خیر کے مواقعوں کی امکانات مزید بڑھ جائیں گے۔ اور اگر تم چھوٹے چھوٹے کام کر دو تو یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی صدقے کا باعث ہوں گے، اور ان سارے جوڑوں کی طرف سے صدقے کی ادائیگی کا ایک ذریعہ 2 رکعتیں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔